آپ جس ویکتی سے ہاں بات کر لیجیے بھائی رضا صاحب. ہیلو ہیلو ہاں ہلو. شیخ صاحب. ہاں بولیے. کیا نام ہے آپ کا شیخ صاحب؟ ندیم خان. ندیم خان. میں فاروق بول رہا ہوں ممبئی سے. ہاں بولیے. شیخ صاحب پوچھنا تھا یہ یزید کے تعلق سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ عزت سے بولے جا رہا. وہ کوئی کوفی نہیں ہے، وہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں. صحابی ہے یا صحابی کے بیٹے ہیں؟ حضرت معاویہ کے ایک بھائی کا نام یزید ہے تو وہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے یزید ہیں جو تابعی ہیں. تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ وہ یزید جس کو ہم کہتے ہیں نا یزید پلید لعنتی، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کروایا، اس تعلق سے پوچھ رہا ہوں میں. اچھا، اور نے نہیں کرایا ہوگا تو لعنت تم پہ لوٹ آئے گی. بھائی تھوڑا ادب سے نام لو یزید رحمۃ اللہ. نہیں سونا بھی، اگر انہوں نے نہیں کرایا ہوگا، سنو، انہوں نے نہیں کرایا ہوگا تو یہ لعنت تم پہ لوٹ آئے گی نا. جی شیخ منظور ہے کہ نہیں؟ کتاب پڑھ رہا تھا. سنو، منظور ہے کہ نہیں؟ نہیں آپ پہلے بول لیجیے پھر میں بولوں. ہاں تو میں پوچھ رہا ہوں نا، ایسے بات نہیں یہ ہوگی جو نا. تم نے لعنت کیے ہو اگر انہوں نے نہیں کرایا تو تم پہ لوٹ آئے گی. تو اسی کی تو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. ہاں اس کی دلیل کیا؟ ہاں تو اس میں بریلوی عالم سے اتفاق بتاؤ کہ بریلوی عالموں نے کہا ہو متفقہ علیہ کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ قتل میں شامل تھے. بول لیجیے پھر آپ بول کر. ہاں بول دیا میں نے. آپ بولو متفقہ علیہ مسئلہ بتاؤ بریلویوں کا کہ بریلوی اس پہ متفق ہو. بریلوی علماء متفق ہے اس پہ. بھابھی ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا. پہلے میرے سوال کا جواب دو نا، بریلوی علماء اس پہ متفق ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، اب اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو ایسے کیسے؟ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے تم؟ بریلوی علماء، میرا سوال کا جواب ہے، میں سوال کا مطلب جواب بریلوی علماء متفق نہیں ہے. اپنے دماغ سے نہیں دوں گا نا. کتاب تو تم شیعوں کی پڑھ لو گے یار. تو بھائی شیعوں کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہم کبھی بھی اپنے دماغ سے جواب نہیں دیتے. جھوٹ بولے تم نے، جھوٹ بولے تم نے. جواب لے لیجیے. تم دماغ سے دیتے ہو، تعصب سے جواب دیتے ہو. تمہارے دلوں میں تعصب بھرا ہے. تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آنا. چلم چلی تو میں بھی کر سکتا ہوں. نہیں چلم چلی تو ہو ہی نہیں، تم چلم چلی ہی کرو گے. سن لیجیے، ایک کتاب ہے الامتاع بالاربعین المتابعۃ السما، صفحہ نمبر 96. اس پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری سے یزید کے بارے میں سوال ہوا تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزید کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے، اور یزید کی محبت اور اس کی جھوٹی شان و تعریف میں اضافہ کرنا یہ کام صرف بدعتی ہی کرے گا جس کے عقیدے میں فساد ہوگا، کیونکہ یزید میں ایسی باتیں تھی جو ایمان کے سلب مطلب ختم ہونے کا ذریعہ بنے گی اس شخص کے لیے جو یزید سے محبت کرے گا. تو یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے اسماء و رجال کے امام ہیں. ان کو سارے فرقے والے مانتے ہیں، وہابی، دیوبندی، اور ہم تو الحمدللہ مانتے ہی ہیں. آپ مانتے ہو؟ الحمدللہ ہم تو مانتے ہی. یہ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، تم نے کہا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا، یزید کی جو تعریف کرے گا وہ بدعتی ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بتاؤ، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے اسماء و رجال کے امام نے اہل حدیث وہابی فرقے کو بدعتی کہہ دیا. اچھا سنو، اور جہنمی کہہ دیا. سنو نا، حافظ ابن حجر نے کہا کہ جو یزید سے محبت کرے گا وہ بدعتی ہے نا. جو یزید سے محبت کرے گا اس کا ایمان سلب ہونے کا اچھا یہ بتاؤ، اس کا ایمان چلا جائے گا ہے نا. اچھا یہ بتاؤ کہ یزید کو مانتے ہیں کہ وہابیوں کیا ایمان ہے ہی نہیں، چلا گیا. سنو نا، یزید کو جنتی لشکر کا امیر ماننا یہ محبت ہے کہ نہیں؟ ابھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے سوال کا جواب دو نا. یزید کو جنتی لشکر کا امیر ماننا اور اجماعی امیر ماننا اور کہنا اور بتانا یہ محبت کی علامت ہے کہ نہیں؟ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم تھا کیا؟ تو وہی تو بول رہے ہیں یہ بات، انہوں نے تو لکھے ہیں فتح الباری میں. کیا؟ حافظ ابن حجر نے تو لکھے ہیں یہ بات فتح الباری میں.
کہ یزید اس لشکر کا امیر ہے جس کے جنتی ہونے پر سب کا اتفاق ہے. آپ بتائیے ایک محدث دو باتیں کر رہا ہے تو پھر اس محدث کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ آپ بتا دو. اس کی صحیح بات مانی جائے گی. مطلب جھوٹ بولے گا تو وہ تو ضعیف ہو جائے گا نا. ہاں تو وہ نہیں، جھوٹ تھوڑی ہوتا ہو، غلطی ہوتی ہے اجتہادی غلطی جھوٹ ہوتا ہے کیا؟ غلطی کرنے والے راوی کو مانا جاتا ہے کیا؟ نہیں مانا جائے گا نا، وہاں چھوڑ دیا جائے گا نا. والے راوی کی روایت کو نہیں مانا جاتا تو غلطی کرنے والے محدث کو کیسے مانا جائے گا؟ تو کائے کو مانتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دو نا، ان کی تو بے شمار غلطیاں ہیں. تمہارے مدرسوں میں ابن حجر کی کتابیں ارے امام ابو حنیفہ تو غلطیوں کا مجموعہ ہے، تو کائے کو مانتے ہو امام اعظم؟ چھوڑ دو. احمد رضا خان غلطیوں کا مجموعہ ہے عقیدے میں، کائے کو مانتے ہو اعلیٰ حضرت؟ چھوڑ دو. وہ تمہارے نزدیک ہے، مسلمانوں کے نزدیک چلو نہیں پھر ہے. تم نے بڑبڑ شروع کر دی. میرا سوال یہ تھا لیکن یہاں کہ پر آپ حافظ کہہ ابن رہے ہو حجر کہ نے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ ہاں علیہ کے تم بول دو لو. قول ملتے ہیں. تو ہاں. جب ایک آپ کے حساب سے یزید کے تعلق کے جو یزید کے خلاف والا قول ہے وہ غلط ہے، تو جب ایک راوی غلطی کرے تو وہ ضعیف ہو جاتا ہے، تو اتنا بڑا جب محدث غلطی کرے گا تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ضعیف ہوگا. تو ایسے ضعیف راوی کی کتابیں آپ کے مدرسوں میں آپ کے سینٹروں میں کیوں رکھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، چھاپی جاتی ہے؟ اس کا مطلب آپ کا دھرم ضعیف ہو گیا. آپ کی بات اور موضوع ہو گیا. ہو گئی آپ کی بات. آپ بتائیے اس کی وضاحت کیجیے، کیوں چھاپی جاتی ہے آپ کے مدرسوں میں؟ چلو بھائی، انہوں نے دو مسئلے انہوں نے دو باتیں بتائی تھے. جو مولوی ہے ان کی اسماء و رجال کی جو بڑی مشہور کتاب ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. اب سنو، ہو گئی تمہاری بات. اب ہو گئی میری، آپ بتائیے. انہوں نے ایک مسئلہ امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ تعلق سے حافظ ابن حجر کا بتایا، پھر ہم نے ایک دوسرا مسئلہ انہی سے بتایا کہ انہوں نے جنتی لشکر کا امیر بتایا. تو انہوں نے کہا کہ جب دو باتیں مل رہی ہے تو دو میں سے کون سی لوگے؟ تو دو میں سے ہم وہ لیں گے جو صحیح ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر یہاں اجماع نقل کر رہے ہیں. جو اجماع کو چھوڑے گا اس کو تو ایمانی خطرے میں. اس کا مطلب ہے پھر بیچ میں بولے تم، 1440 کے بعد آپ کو معلوم پڑا صحیح کیا ہے، اور اتنے بڑے اسماء و رجال کے امام، اتنے بڑے بیچ میں بولے جنہوں نے کئی جلدوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، ان کو ارے بیچ میں کیوں بولے بھائی؟ سوال جواب سنو نا. بیچ میں کیوں مشرک اور کافر وہابی پھر بڑبڑانا شروع اور بڑبڑانا شروع 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے غلطی کر دی. بڑھانا شروع. سچائی سننے کا دیکھیے ہمارا جو اصول، ہمارا جو سنو نا بھائی یار، اس کا جن جاگ گیا 10 روپے والا. شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ ارے 20 روپے والا تیرا جن جاگ گیا بھائی، بڑبڑانا شروع. چلیے یہ تو ایک محدث ہو گئے نا. ہاں تو یہ حافظ ابن حجر رحم اللہ علیہ کی جو بات ہے، حافظ ابن حجر رحم اللہ علیہ کی جو بات ہے، اس کو تو امام ابن لے لیجیے. حافظ ابن حجر کی بات کو امام ابن کثیر نے بھی غلط کہا ہے کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یزید کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں اسے متون کرنے کی وہ سب شیعہ رافضیوں نے گڑی ہے. تو حافظ ابن حجر کی یہ بات میں آپ کو رد ہو گئی. ایک اور قول بتا دیتا ہوں. کیونکہ وہ روایتوں کی بنیاد، ان کی بات کی بنیاد ان روایتوں پر ہے جو صحیح نہیں ہے، جھوٹی من گھڑت ہے. ایک بہت بڑی امام ہے. اچھا سنو پہلے، حافظ ابن حجر کا ایک ارے سنو بھائی، حافظ ابن حجر کا جو تم نے کہا کہ راوی سے غلطی ہو گئی اور یہ ضعیف ہو گیا تو اس سے دین لینا، تو پہلے ان کی جہالت دیکھو کہ یہ کوئی دینی مسئلہ بیان نہیں کر رہے، یہ تاریخی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی آسمانی وحی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ تاریخی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تو اس میں غلطی ہو جانے سے کوئی آدمی، کوئی راوی ضعیف نہیں ہو جاتا. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 627. اس پر جو آپ کے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہے، جس کی آپ لوگ پڑھتے ہو، ہے نا؟ ہر وہابی ان کی تفسیر پڑھتا ہے اور ہر وہابی مولوی ان کی تفسیر. تو وہ تو امیر المومنین یزید لکھتے ہیں نا البدایہ والنہایہ میں. آپ کے مدرسوں میں، آپ کے حافظ ابن کثیر رکھی جاتی ہے. حافظ ابن کثیر امیر المومنین یزید کہتے ہیں، اس کو کھایا جاتا ہے. حافظ ابن کثیر امیر المومنین یزید لکھتے ہیں. سناتا ہوں. حافظ ابن کثیر امیر المومنین یزید لکھتے ہیں. ستم کرنے کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کو اپنا ایک لشکر لے کر تم بات نہیں سنائے جا رہے ہو، ہماری سنی نہیں رہے ہو، اور کہا کہ 3 دن تک مدینہ تم پر حلال ہے، جو چاہو کرو. مدینہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کا مال
عورتوں کی عزت لوٹی، بچوں کو قتل کیا۔ یزید نے مدینہ پر وہ ظلم عظیم کیا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ یزید پر لعنت کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ آپ کے بہت بڑے امام ہے جس کی تفسیر آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ روایتیں شیعوں نے گڑھی انہوں نے ہے۔ کہا کہ یزید نے کربلا میں انہوں نے ہی البدایہ والنہایہ میں کہا ہے کہ یہ روایتیں شیعوں نے گڑھی ہے۔ تم یہ شیعوں کی روایتیں کیوں پڑھ لے؟ یہ شیعوں کی گڑی ہوئی روایتیں کیوں پڑھ لے؟ کہاں پر بھیجا؟ مدینہ شریف میں۔ ارے وہ بیچارہ وہ دماغ سے معذور ہے، صرف اپنی سنائے گا۔ بچوں کو قتل کیا گیا، ارے وہ تو اس نے لوٹی گئی، ہاں اس نے میزائل مار کے سورج بھی پھوڑ دیا تھا۔ مسلمان عورتوں کی، ارے کربلا سے بیویوں کی، کربلا سے میزائل مار کے سورج بھی پھوڑ دیا تھا یزید نے، وہ تو پڑھ۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے میزائل مار کے سورج پھوڑ دیا تھا۔ اہل بیت کے قاتل کو، مسلمانوں کی عزت لوٹنے والوں کو تو امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ ارے حافظ ابن حجر نے خود لکھا امیر المومنین۔ ارے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر حافظ ابن کثیر نے اگر لکھا ہے تو وہ ضعیف ہو گئے۔ ضعیف کیسے ہو گئے؟ وہ ضعیف کیسے ہو گئے؟ محدث کی کتابوں کو تم پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب تمہارا دھرم ضعیف ہو گیا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ساری روایتیں شیعوں نے گڑھی ہے، تو وہ ضعیف کیسے ہو گئے؟ وہی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خود ارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایتیں شیعوں نے گڑھی ہے، بیان کرے گا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں نقل کر کے کہ یہ روایتیں شیعوں نے گڑھی ہے، تم شیعوں کی روایتیں پڑھ رہے ہو تو تم شیعہ ہو گئے۔ یزید سے محبت کرے گا اس کا ایمان طلب ہو جائے گا، یعنی صحابی کا ایمان نہیں تھا، طلب ہو گیا، یعنی صحابہ کا ایمان نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیے، صحابہ کا ایمان نہیں تھا؟ بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، صحابہ کا ایمان سلب ہو گیا تھا کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ ارے حضرت معاویہ تو یزید سے محبت کرتے تھے، ظلم سنو کیا نا۔ اب جواب دو نا بھائی، بھاگو مت یار، تم یار کیا بریلوی ہو یار، تم جواب سوال سے بھاگ جاتے ہو یار۔ صحابہ کا ایمان تھا کہ نہیں؟ صحابہ کا ایمان، عورتوں کی عزتیں لوٹی، صحابہ کا ایمان تھا کہ نہیں؟ ارے یہ سب شیعوں کی روایتیں مت پڑھو بھائی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ پر لعنت کرنا جائز ہے، ناجائز ہے۔ لعنت بھیج رہے ہیں۔ امام حنبل نے توبہ کر لیے تھے، امام حنبل نے توبہ کر لیے تھے۔ امام حنبل نے کہا کہ یزید پہ لعنت کرتا تھا تو میں اس کو رجوع کرتا ہوں، اور مسلمان پہ لعنت کرنا ناجائز ہے۔ ایک منٹ، آپ کے ایک اور امام۔ ارے یار یہ کس کو لے آئے ہو، بیچارہ اپنی سنا رہا ہے، اس کو معلوم ہے ندیم خان کے سامنے اس کی کچھ نہیں چلے گی۔ نمبر 570 جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں معلوم ہے؟ ارے یار تو سب اپنی سنا رہے، ارے تیری میرے سامنے گھگی بن گئی ہے یار، تو اپنی سنائے جا رہا ہے، جواب نہیں دے رہا۔ 3 دن تک مدینہ شہر کو دیتا، وہاں کے رہنے والوں کو قید کیا۔ ارے جواب، انصار اور مہاجرین کے بڑے بڑے صحابہ، تابعین اور مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور عام خواتین، عورتوں اور مردوں میں سے 10,000 ایسے آدمیوں کو قتل کیا۔ یہ بیچارہ اپنی بھڑاس نکالنے آیا ہے، یہ بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے ندیم خان کے سامنے اس کی گگی بن جائے گی۔ یہاں تک کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ارے آپ تو دیکھ کے بھی صحیح پڑھ نہیں پا رہے بھائی۔ حملہ کیا اور کعبہ پر منجمد سے پتھر پھینکے، اور کعبے کو منہدم کیا گیا اور کعبے کو آگ لگا دی۔ یہ آپ کے شیخ الاسلام، آپ کے جھوٹ بولا تو نے، سب سے بڑے مولوی، جھوٹ بولا، جھوٹ بولا تو نے، تخلیق کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا نام لے کر جھوٹ بولا۔ منہاج السنہ کتاب اچھا یہ تو اردو میں کتاب نہیں ہے، یہ تو اردو میں پڑھ رہے ہیں، امام ابن تیمیہ نے اردو میں لکھے تھے کیا؟ تو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ امام ابن تیمیہ نے اردو میں منہاج السنہ لکھی ہے؟ نہیں، عربی میں ترجمہ بتا رہا ہوں نا۔ ترجمہ کون کیا؟ ترجمہ میں نے کیا، اور اگر تو جاہل کی اولاد، تیرے کو عربی آتی نہیں تو کیسے ترجمہ کرے گا؟ امام ابن تیمیہ بولتے اس بات پر، ترجمہ کیا ہے سننا، امام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں کہتے ہیں، امام ابن میرے دیے ہوئے حوالے ہاں غلط نکلے تو 1 لاکھ روپے تجھے انعام دوں گا، اور میں تیرے حوالے کو غلط ثابت کرتا ہوں اب بھی منہاج السنہ سے۔ کب کرے گا وہ بتا۔ ہاں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس بات پر اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ کی اہانت توہین
توہین بے حرمتی کسی مسلمان نے نہیں کی، نہ یزید نے کی، نہ حجاج نے کی، اس پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ ابن تیمیہ لکھتا امام ہے ابن تیمیہ تو اجماع نقل کر رہے ہیں 10,000 مسلمان مردوں کو قتل کیا۔ ابے امام ابن تیمیہ اجماع نقل کر رہے ہیں کہ یزید نے کبھی خانہ کعبہ کی توہین نہیں کی، اس کی عظمت پامال نہیں کی۔ قتل کیا امام ابن تیمیہ تاریخ کے جاہل کو پکڑ کے لے آئے، وہ اپنی سنائے جا رہے ہیں۔ وہاں پر نماز نہیں ہوئی 3 دن تک۔ ارے امام ابن تیمیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے، تو اجماع کا منکر ہے کیا اور کعبے کے غلاف کو جلا ارے دیا۔ اجماع کا منکر ہے، اجماع کو نہیں مان رہا۔ آپ کا شیخ الاسلام لکھ رہا ہے ہاں وہ امام ابن آپ کے دھرم سے آپ لوگ کتنے بڑے بدعتی مشرک جہنمی کتے ہوئے صحابہ کے۔ ارے امام ابن تیمیہ نہیں کہہ رہے، وہ امام ابن تیمیہ کسی کا قول نقل کر رہے اللہ ہیں۔ کے بھی گستاخ ہوئے آپ۔ امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی توہین نہ تو یزید نے کیا، نہ کسی مسلمان نے کیا، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اگر آپ حوالہ غلط ثابت کر دو اور تو انعام لے کر کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ نہیں رہنا بڑبڑا رہا ارے میرے کو ندیم خان کو دیکھ کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کامیڈی کلاس چالو ارے کیوں تو بولے آ رہا ہے حوالے کا جواب تو حوالہ غلط ثابت کرو۔ ارے تو ندیم خان کے وہ ندیم خان کے سامنے آ کے اس کی گگی بن جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ منہج السنہ میں اجماع نقل کر رہے ہیں اس بات پر کہ نہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی حجاج نے کیا، نہ یزید نے کیا، نہ کسی مسلمان نے کیا، اس پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اب یہ اجماع کا یہاں بھی منکر بنا، حافظ ابن حجر کے مسئلے میں بھی اجماع کا منکر بنا، اور جو اجماع کا منکر ہو اس کو تو ایمان ہی کہاں رہا، وہ تو بدعتی ہوگا ہی نا، اس کا ایمانی سلب ہو گیا، وہ تو کوفی ہی ہوگا۔ جو حضرت علی کو قتل کرنے والے کوفی شیعہ کو بھانڈا نہ پھوڑے، ان کے لیے ماتم نہ کرے، الٹا یزید کو چلائے، تو یہ انہی کے گروہ سے ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ تو یزید کو اور یزید سے محبت کرتے تھے۔ ہاں کال ہے نا، امام ابن تیمیہ یزید سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل بالکل کال کاٹ کے بھاگ گیا، پھر بھاگ گیا نا، ہاں اس کی اپنی سنا رہا تھا۔ چلو نہیں وہ تو ہمارے سامنے الحمدللہ اس کی بڑبڑ نہیں چلے گی نا، اتفاق کے۔ چلو